نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهو في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. محترم حاضرین جمعہ، عزیز ماں اور بہنوں، خطبہ مستونہ کے بعد سورۃ العنکبوت 21ویں پارے کی پہلی آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے چند باتوں کا حکم دیا. فرمایا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف کتاب کا جو حصہ وحی کیا جاتا ہے، قرآن کریم کی جو آیتیں نازل کی جاتی ہے، تو آپ اس کی تلاوت کیجئے. تلاوت کرنے کا مقصود یہ عام تلاوت نہیں، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی ان آیتوں کو پڑھ کر سنائیے، انہیں بتائیے کہ تمہارا پروردگار تمہیں کن کن باتوں کا حکم دیتا ہے، تمہیں کن کن چیزوں سے، کن کن امور سے منع کرتا ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، تلاوت قرآن اور کتاب کی آیتوں کی تلاوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم دیا کہ آپ نماز کی پابندی کیجئے، نماز کو قائم کیجئے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دو باتوں کو یکے بعد دیگر ذکر کیا. اس سے بعض علماء مفسرین نے، علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی وغیرہ نے ایک بڑی اچھی بات کہی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تلاوت کا حکم دیا اور اس کے فوراً بعد نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، تو نماز کے قیام میں تلاوت قرآن کا اکثر حصہ تلاوت کیا جاتا ہے اور بطور خاص سورۃ الفاتحہ تلاوت کی جاتی ہے، جس سے نماز کے اندر تلاوت قرآن کی اہمیت اور تلاوت قرآن کے بعد نماز کا حکم دینا، یہ دونوں باتوں کی اہمیت اور دونوں باتوں کی فضیلت کو اجاگر کرتا ہے کہ تلاوت بھی اپنی جگہ عام حالات میں ضروری ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے بندہ تو نماز کے اندر بھی بطور خاص قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور تلاوت کیا جائے، پڑھا جائے. اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دینے کے بعد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز جس کا ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں، جو آپ کو پڑھنی ہے، دن اور رات میں 5 مرتبہ نماز کو ان کے اوقات کے ساتھ مومنوں پر فرض کی گئی،
کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کی فرضیت الگ چیز ہے اور نماز کو اللہ رب العالمین نے اس کے اوقات کے ساتھ فرض کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑھ سکتے، بلکہ نماز کو ان کے اوقات، ان کے مخصوص اوقات کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی عام حالات سے ہٹ کر جماعت کے ساتھ آدمی کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اس کی بے شمار دلیلیں ہیں، احادیث میں بھی اور قرآن کریم کی بہت ساری آیات بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ تو وقت کی پابندی بھی فرض ہے اور نماز بھی فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف نماز پڑھتا ہے اپنے مرضی سے، اپنے وقت کے اعتبار سے، اپنی تجارت اور کاروبار کو اہمیت دیتے ہوئے، جب اسے وقت ملا تو گھر پر پڑھ لیا، جب اس کے لیے مناسب رہا تو مسجد میں آ کر اکیلے نماز پڑھ لیا، یہ نماز حقیقی معنوں میں ادا نہیں ہوئی، اس لیے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ، وقت کے ساتھ فرض قرار دیا گیا۔ تو عند اللہ وہ اس ناحیے سے ماخوذ ہوگا کہ اس نے فرض اوقات کی فرضیت کا خیال نہیں رکھا، اور اگر اس کو عادت بنا لیا جائے، اس کو معمول بنا لیا جائے کہ آدمی اپنی مرضی سے نماز پڑھے، جب اس کو وقت ملے گا تب نماز پڑھے، تو ایسا ہرگز درست نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ اس کی سخت تردید کرتی ہے۔ تو حکم دیا کہ نماز کو قائم کیجئے اور اس کا فائدہ بتایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز فواحشات اور منکرات سے روکتی ہے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اس حکم کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے جوڑ کر دیکھا جائے تو اس کی اہمیت مزید اجاگر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ مروا اولادکم بسبع سنین، کہ تم اپنی مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین، کہ تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ 7 سال کے ہیں لیکن ابھی اس کے اوپر شرعی اعتبار سے شرعی احکامات لاگو نہیں ہوئے، اس کے اوپر نماز ابھی فرض نہیں ہوئی ہے، لیکن نماز کی عادت ڈالنے کے لیے، نماز کو سکھانے کے لیے، نماز کی باریکیاں بتانے کے لیے، نماز کے آداب اور شروط بتانے کے لیے ضروری ہے کہ وقت سے پہلے اس کو بچے کے اندر یہ عادت پڑ جائے، بچہ نماز کا پابند بن جائے۔ بچہ 7 سال کی عمر سے لے کر جب بالغ ہوگا، 13-14 سال کی عمر میں بالغ ہوگا، 12-13 سال کی عمر میں بالغ ہوگا، تو اس مرحلے تک پہنچنے تک جب اس کے اوپر نماز فرض ہوگی تو نماز فرض ہونے سے پہلے وہ نماز کو مکمل طریقے سے سیکھ چکا ہو، اس کو نماز کی دعائیں یاد ہو چکی ہو، وہ نماز کو اس کے ارکان اور شروط کے ساتھ ادا کرنے کے لائق بن گیا ہو، وہ نماز کے ساتھ ساتھ مسجد کے آداب اور احترام کو بھی سیکھ چکا ہو، وہ نماز سے ساتھ ساتھ وضو کے فرائض اور واجبات کو بھی سیکھ چکا ہو، وہ طہارت کے ساتھ رہنے کا عادی بن چکا ہو، حتیٰ کہ جس دن اس کے اوپر نماز فرض ہو، جس دن وہ بالغ ہو تو آدھا دین وہ مکمل طریقے سے سیکھ چکا ہو۔ نماز کی مبادیات، طہارت کے مسائل، نماز کی دعائیں، نماز کے بعد کی دعائیں، یہ تمام چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ اذان کی کیا فضیلت ہے، اذان کے بعد کی کیا دعائیں ہیں، نماز سے پہلے آنے کی کیا فضیلت ہے، نماز کے بعد دعائیں پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، نماز کے اندر پڑھی جانے والی دعاؤں کتنی اہمیت کی حامل ہے، ہر چیز اس مرحلے میں یہ 5-6 سال کے عرصے میں بچہ پوری طرح سے سیکھ چکا ہو، اور جب اس کے اوپر نماز فرض ہو تو نہ صرف یہ کہ وہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے لگے، بلکہ نماز کو اس انداز میں، اس طریقے پر پڑھنے لگے جو طریقہ اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں سے مقصود ہے۔ اور جب عمر کے اس مرحلے میں وہ نماز کا پابند ہو جائے گا تو یہاں پر حکم دیا کہ نماز فواحشات اور منکرات سے روکتی ہے۔ تو عمر کے اس مرحلے میں، جوانی کی ابتدا میں، نوخیزی میں، بچے کے اندر جوانی کی عمر میں سب سے زیادہ جس گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ جس گناہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، وہ یہی فواحشات اور منکرات ہوتے ہیں۔ آدمی بے حیائی کے کاموں میں جلد گرفتار ہو سکتا ہے، تو نماز کی پابندی رہے گی تو عمر کی اس مرحلے میں وہ فواحشات اور بے حیائی کے کاموں سے محفوظ رہے گا، اس کو نماز کا یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور جب جوانی کے مرحلے میں وہ فواحشات اور منکرات سے رک گیا تو سماج اور معاشرے کا ایک بڑا طبقہ اگر شرعی تعلیمات کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنے لگے، نماز کو اسی انداز میں سیکھ کر پڑھنے کا عادت بنا لے،
تو سماج اور معاشرے سے بڑے پیمانے پر بڑی حد تک گناہوں پر روک لگائی جا سکتی ہے اور گناہوں پر قدغن لگایا جا سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شریعت نے نماز کا جو فائدہ بتایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو نماز کا جو حکم دیا تو یہ آپس میں اسی انداز میں جڑے ہوئے ہیں اور اسی فائدے کو دلانے کی خاطر اور اسی فائدے کے اٹھانے کی خاطر شریعت نے اس بات کا حکم دیا اور فرمایا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ یہاں پر نماز کے حکم کے بعد اس بات کو کہا کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ بندہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والا بنے۔ نماز کی اتنی پابندی ہو کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہو اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے تیاری ہو، سماج اور معاشرے میں رہتے ہوئے، گھر میں رہتے ہوئے، تجارت اور کاروبار میں رہتے ہوئے، اپنی کسی بھی مصروفیت میں رہتے ہوئے وہ نماز کو کبھی بھولے نہ، وہ نماز سے کبھی محروم نہ رہے، وہ نماز کی کبھی فضیلت سے کبھی محروم نہ رہے۔ تو اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، یعنی نماز کی پابندی، نماز کا قیام سب سے بڑی عبادت ہے۔ توحید کے بعد جو عبادت سب سے زیادہ ضروری ہے، سب سے زیادہ اہم ہے، وہ یہی نماز ہے۔ توحید کے بعد، اسلام کا کلمہ طیبہ کے بعد اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نماز جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے سابقہ تمام انبیاء کرام کو اپنے اس پیغام کے پاس ان کی امتوں کی طرف بھیجا کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، جتنے بھی رسول آئے اور جتنے بھی نبی آئے تو وہ یہی پیغام لے کر آئے۔ سب سے پہلا پیغام یہی تھا کہ وہ اور اپنی قوم کو یہ بتائے، سمجھائے کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ اللہ کی عبادت کا سب سے بڑا مظہر، اللہ کی بندگی کا سب سے بڑا مظہر یہی نماز کی پابندی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں توحید کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر نبی نے ہر امت کو، اپنی قوم کو سب سے پہلا سبق توحید کا پڑھایا، تو ہر نبی نے نماز کی پابندی بھی کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں حکم دیا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کیجئے، میری یاد کی خاطر، میرے تذکرے کی خاطر آپ نماز کو پڑھیے، نماز کو یاد کیجئے۔ سورہ بقرہ میں حکم دیا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو، کفریہ راستہ اختیار نہ کرو، کفران نعمت کا راستہ اختیار نہ کرو، اور مجھ کو یاد کرنے کے سب سے بڑا مظہر، سب سے بڑا راستہ، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے بعد حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو تم صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اللہ کی مدد چاہیے تو نماز کی پابندی کرنا ہوگا، اللہ کی مدد ضروری ہے تو سخت حالات میں، مصیبتوں پریشانیوں میں صبر کرنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی، اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی تو پریشانی نہیں لگتی، مصیبت معلوم نہیں ہوتی، ہر حال میں بندہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم میں حکم دیا کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میرے پروردگار نے مجھے رسول بنایا ہے، مجھے بابرکت بنایا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور اس کے بعد کی آیت میں حکم دیا کہ میرے پروردگار نے مجھے رسول بنانے کے ساتھ ساتھ اس بات کا خاص حکم دیا ہے، اس بات کی تاکید کی ہے، اس بات کی وصیت کی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا نماز پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وصیت کی تھی کہ بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک زندہ رہوں تو نماز پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا رہوں۔ اسی طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں دیکھیے، سورہ ہود میں اللہ رب العالمین نے شعیب علیہ السلام، قوم شعیب علیہ السلام کی قوم کا کلام نقل کیا، فرمایا قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ اے شعیب علیہ السلام کیا تمہاری نماز تمہیں اسی بات کا حکم دیتی ہے کہ ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ ہم اپنے ان معبودوں کی عبادت چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، اور کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے کچھ تصرف نہ کر سکیں؟ تو معلوم ہوا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو اس بات کا احساس تھا
کہ شعیب علیہ السلام نماز کی پابندی کی وجہ سے ہمیں ان باتوں کا حکم دیتے ہیں، یعنی آگے اگر نماز کا پابند ہو جائے تو اس کی توحید مکمل ہو جائے، توحید پختہ ہو جائے، اور اگر نماز کی پابندی آ جائے تو آدمی مال کے سلسلے میں ان تمام شرعی مخالفتوں سے محفوظ ہو جائے گا جس کا اللہ رب العالمین نے سختی سے قرآن میں تذکرہ کیا اور اس سے منع کیا ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کی پابندی میں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا سورہ ابراہیم میں تذکرہ کیا، فرمایا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کیا میرے پروردگار مجھے میری ذریت کو، میری اولاد کو نماز قائم کرنے کی توفیق دے۔ انک سمیع الدعاء، یقیناً تو دعاؤں کا بڑا سننے والا ہے۔ دعا مانگ رہے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا۔ ابراہیم علیہ السلام بے نمازی تھے؟ ہرگز نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نماز کے پابند نہیں تھے؟ ہرگز نہیں۔ نماز کی پابندی کے ساتھ نماز کی پابندی کی دعا مانگنا بھی ضروری ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اسماعیل علیہ السلام وہ نیک شخصیت تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، آپ اسماعیل کا تذکرہ کیجئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو بتائیے کہ وہ کتنے نیک اور کتنے اچھے انسان تھے، اور ان کی بہت ساری اچھی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو زکوٰۃ کی ادائیگی پر ابھارا کرتے تھے۔ انہ کان صدیقا نبیا، وہ بڑے سچے نبی تھے، بڑے اچھے نبی تھے۔ تو معلوم ہوا کہ صالح علیہ السلام بھی نماز کے پابند تھے۔ خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی کا حکم دیجئے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت ازواج مطہرات کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر رشتہ دار کیا نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے؟ نماز کی پابندی اتنی ضروری ہے، نماز کا قیام اتنا اہم مسئلہ ہے، اتنی اہم عبادت ہے کہ انبیاء کرام کو جو نماز کے بڑے پابند تھے، جو نماز کا بڑا اہتمام کرنے والے تھے، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے رہیے۔ آدمی اپنا جائزہ لے، ان انبیاء کرام کے بارے میں قرآن نے جو نماز کی پابندی کا تذکرہ کیا، اس کو سامنے رکھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھے۔ بے شمار مقامات پر قرآن میں نماز کا حکم دیا گیا، اور پھر ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ کیا ہم اپنے آپ کو نماز کا پابند بناتے ہیں؟ کیا ہمارے لیے دن بھر میں اتنا وقت مل پاتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے اس کی بندگی کر سکیں، اس کی عبادت کر سکیں جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، جس کے لیے دنیا بسائی، ہمارے لیے دنیا بسائی گئی؟ تو کیا ہم اللہ کے لیے اتنا وقت نہیں دے سکتے جس میں سراسر ہمارا فائدہ ہے؟ شروع سے لے کر اخیر تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک ہمارا ہی فائدہ ہے، ہماری ہی بھلائی ہے، ہماری ہی خیریت ہے۔ اور کتنا ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور کتنا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں۔ آدمی اگر کاروبار سے، دکان سے، یا اپنے گھر کے باہر کی مصروفیات اور ذمہ داریوں سے شام میں جب گھر پہنچتا ہے، اگر وہ اپنے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں پاتا، سامان ادھر ادھر بکھرے پڑے ہیں، اور گھر میں وہ ضروریات، وہ لوازمات جو آدمی کے لیے ضروری ہے وہ اگر وقت پر میسر نہ ہو، وقت پر کھانا نہ ملے، وقت پر پانی نہ ملے، وقت پر بستر نہ لگا ہوا ہو، تو آدمی اپنی اہل خانہ پر ناراضگی جتاتا ہے، اپنے بھائی بہن کو برا بھلا کہتا ہے، اپنی بیوی کو ڈانٹتا ہے، اپنے بچوں کو مارتا ہے، اس لیے کہ گھر آدھا پڑا ہے، گھر کے انتظامات صحیح نہیں ہے، گھر کی ضروریات وقت پر میسر نہیں ہے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے گھر والوں کو اوپر اس وجہ سے ناراضگی جتائی کہ وہ گھر پر نماز نہیں پڑھتے، یا نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز کو ترک کر دیتے ہیں، نماز میں غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ کیا کبھی حقوق اللہ میں کوتاہی کی وجہ سے ہم نے اپنے گھر والوں پر غصہ کیا؟ کیا کبھی ہم اپنے گھر والوں پر ناراضگی جتاتے ہیں؟ کیا کبھی ہم اپنے گھر والوں پر اپنی طاقت اور قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور کیا کبھی ہمیں اپنے آپ پر غصہ آتا ہے؟ کیا ہم کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی میں گرفتار ہو جائے، ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ جائے، ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے، اور کبھی ہم اس ناحیے سے غور کرتے ہیں کہ ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہے؟ ہم دنیا کی بہت ساری چیزوں کو سبب قرار دیتے ہیں،
دنیا کے بہت سارے معاملات کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، لیکن کبھی اپنی بے دینی کو، کبھی نماز کی کوتاہی کو، کبھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی سے غفلت کو ان حادثات کا سبب نہیں بنتے، اس لیے کہ ہماری سوچ دنیا کی بن گئی ہے۔ ہم ہر چیز کو دنیا کی حد تک دیکھتے ہیں، اور دنیا پرستی، مادہ پرستی کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ اگر کبھی ہاتھ اٹھتا بھی ہے اللہ کے سامنے تو دنیا کے لیے ہاتھ اٹھتا ہے، کاروبار کے لیے ہاتھ اٹھتا ہے، اچھی دنیا اور خوشحالی کے لیے ہاتھ اٹھتا ہے۔ اسی لیے تو دعا مانگتے ہیں، کبھی اس لیے دعا نہیں مانگتے کہ گناہ معاف کر دیے جائیں جو ہماری ساری مصیبتوں کی جڑ ہے، ہمارے سارے مسائل کی جڑ ہے۔ آج سماج اور معاشرے کے اندر، اخبارات کے اندر، سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے جو قومی اور ملی مسائل پر لوگ گفتگو کرتے ہیں، مبصرین کی جو رائے آتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے سماجی اور معاشرتی سطح پر اس ملک کے اندر جو مسائل سب سے بڑے ہیں وہ سیاست کا مسئلہ ہے۔ مسلمان سیاست میں کمزور ہے، مسلمان طاقت اور قوت میں نہیں ہے، مسلمان بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اس لائق نہیں ہے کہ وہ اپنی بات منوا سکے اور اپنے حق کے لیے انصاف کی دہار لگا سکے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ اصل اور بنیادی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم بے نمازی ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، مسجدیں بنا دی گئی، مسجدیں خالی رہتی ہے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو حل کیجئے، اللہ تعالیٰ وہ مسئلہ خود بخود حل کر دے گا۔ آپ کی جو سماجی اور معاشرتی کمزوریاں ہیں اس کو خود اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ آپ نماز کی پابند، آپ اللہ کے ہو جائیے، اللہ آپ کا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے نماز کی وہ پابندی، نماز کے وہ معاملات جو ہمیں سیکھنے ہیں، نماز روز پڑھنا ہے، وضو روز کرنا ہے، طہارت اور پاکی ایک مومن کی شان ہے، ایک مومن کی پہچان ہے کہ ایک مومن ہمیشہ صاف و ستھرا رہتا ہے، اس کا کپڑا صاف، اس کا بدن صاف، اس کا گھر صاف، اس کے محلے صاف۔ یہ ایک مومن کی شان اور ایک مومن کی پہچان ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر یہ دیکھیے کہ ایک مسلمان کا جہاں ظاہر اور ایک مسلمان کے آس پاس کی چیزیں صاف ہوتی ہے تو ایک مسلمان کا باطن بھی صاف ہوتا ہے۔ آپ روز وضو کریں گے تو آپ کا بدن، آپ کا جسم صاف ستھرا رہے گا۔ اللہ کے رسول نے نماز کی اہمیت کی مثال دی، صحابہ کرام سے خطاب کیا، بتاؤ کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ اس نہر میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے اوپر، اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی دن بھر میں 5 مرتبہ نہائے اور پھر اس کے بعد اس کے بدن پر میل کچیل رہے۔ آدمی 1 مرتبہ نہاتا ہے تو بدن صاف ہو جاتا ہے، صبح شام نہائے تو بہت زیادہ طہارت آ گئی، آدمی اپنے آپ کو سب سے زیادہ صاف ستھرا سمجھنے لگتا ہے۔ تو ٹھیک یہی معاملہ نماز کا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ دن بھر میں 5 مرتبہ فرض نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے بدن سے گناہ اسی طریقے سے جھڑ جاتے ہیں جس طریقے سے 5 مرتبہ نہر میں غسل کرنے کی وجہ سے میل کچیل صاف ہو جاتی ہے۔ تو ایک مومن کا ظاہر بھی صاف ہوتا ہے نماز کی پابندی کی وجہ سے، دعا مناجات کی وجہ سے، توبہ استغفار کی وجہ سے آدمی کا باطن بھی صاف، اس کی روح بھی صاف ہوتی ہے، اس کا دل بھی صاف ستھرا ہوتا ہے۔ یہ نماز کی اہمیت ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ یہ نماز کے بڑے پابند تھے، یہ نماز کی پابندی کرنے والا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں 2 لوگ آ گئے تھے ایک فیصلہ کروانے کے لیے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، حضرت داؤد علیہ السلام فوراً سجدے میں گر پڑے، اللہ کے آگے جھک پڑے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، اللہ کی طرف پلٹ آنے کی سب سے بڑی شکل و صورت یہی ہے، سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ بندہ نماز کا پابند بن جائے۔ جب تک کسی محلے میں مسجد نہیں ہوتی، سماج اور معاشرے کی ایک افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ جب تک کسی علاقے میں مسجد نہیں ہوتی تو چندے کے لیے، مسجد کے تعاون کے لیے، مسجد کی تعمیر کے لیے سماج اور معاشرے کا ہر فرد دوڑ دھوپ کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، ادھر سے پیسہ لاتا ہے، ادھر سے چندہ کرتا ہے کہ کسی طریقے سے مسجد بن جائے، اور مسجد بنا کر پھر اس طرح سے غائب ہو جاتے ہیں کہ یہ مسجد خود اپنے لیے نہیں، یہ فرشتوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ فرشتے تو ویسے بھی آتے ہی ہیں، اپنے محلے کی مسجد کو ہم نہیں آباد کریں گے تو کون آباد کرے گا؟ اس مسجد میں نماز پڑھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کوئی غیر آ کر نماز پڑھے گا؟ جس طریقے سے ہمارے نبی کی سنت پر عمل کرنا، ہمارے نبی کی تعظیم کرنا، ہمارے نبی سے محبت کرنا ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟
کوئی غیر مسلم سے امید لگائیں گے کہ وہ ہمارے نبی کی تعظیم کرے گا، ہمارے نبی کی سنتوں پر عمل کرے گا۔ ٹھیک یہی معاملہ ہر جگہ آپ فٹ کیجئے کہ ہمارے دین کی باتوں پر ہم نہیں تو کون عمل کرے گا؟ کسی دوسری قوم کے پیدا ہونے کا انتظار ہے؟ تو یہی مسجد کو ساتھ جوڑ دیجئے کہ ہمارے محلے میں مسجد بن گئی، ہمارے گھر سے قریب مسجد بن گئی، نماز کی ادائیگی کے لیے بے شمار سہولتیں ہیں، زیادہ دور چلنا نہیں پڑتا، زیادہ وقت نہیں لگتا، اور آنے جانے کی سہولت ہے، وضو کرنے کی سہولت ہے، وقت پر نماز پڑھنے کی سہولت ہے۔ اور اس کے باوجود اگر ہماری مسجدیں خالی ہو، ہماری مسجدوں میں نمازی نہ ہو، ہماری مسجدیں نمازیوں کے لیے ترستی ہو، ہماری مسجدیں صرف ہفتے میں ایک مرتبہ بھرتی ہو، تو اس سے زیادہ افسوس کس بات پر ہو سکتا ہے؟ تو کیا ایسی صورت میں مسائل نہیں رہے گے؟ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ دشمن کو غلبہ نہیں دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سماجی اور معاشرتی اور آپ کہہ لیجئے کہ دنیا اور ملکی سطح پر قوت اور استحکام کے جو راستے بتائے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون 18 پارے میں ارشاد فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں سے اس بات کا وعدہ ہے کہ تم میں سے جو بھی آدمی نیک عمل کرے گا، ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو سماج اور معاشرے میں عزت دے گا، سماج اور معاشرے میں اس کو طاقت ہوگی، سماج اور معاشرے میں اسے قوت نصیب ہوگی، اسے استحکام نصیب ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد جن باتوں کا حکم دیا، تو پہلے نمبر پر توحید، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور پھر دوسری آیت میں حکم دیا کہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ یہ سماجی اور معاشرتی طور پر طاقت اور قوت حاصل کرنے کا سب سے بڑا راستہ ہے کہ اللہ کی عبادت اور بندگی، توحید میں پختگی، توحید میں درستگی کے بعد نماز کی پابندی ضرور۔ یہ نہیں ہے تو آپ کی توحید بھی صحیح نہیں ہے، آپ کا ایمان بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہا چاہت کے بعد جب تحویل قبلہ کا حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے 16-17 مہینوں کے بعد تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، یعنی اب مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے مسجد الحرام کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امید بھری نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پورا کر دیا گیا۔ اور قرآن کریم کے سورہ بقرہ کے دوسرے پارے کی ابتدا میں یکے بعد دیگر 3 مرتبہ اس کا تذکرہ کیا کہ وَمِنْ حَيْثُ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ بعض علماء نے اس کی توجیہ یہ بیان کی کہ اس کا 3 مرتبہ تذکرہ اس لیے آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش کی وجہ سے پہلے مرتبہ حکم نازل ہوا، اور پھر اس کے بعد جب یہودیوں نے اور اہل کتاب نے شدید اعتراض کیا تو ان کے اعتراض کا جواب دینے کے لیے پھر دوسری مرتبہ حکم نازل ہوا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تیسری مرتبہ یعنی نماز میں قبلہ سمت و قبلہ رخ ہونا کتنا ضروری ہے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے تیسری مرتبہ حکم نازل ہوا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ تو صحابہ کرام کو اپنے ان صحابہ کرام کے بارے میں، ان مسلمانوں کے بارے میں ایک تشویش لاحق ہوئی۔ کیا تشویش تھی، کیا مسئلہ تھا کہ صحابہ کرام یہ سوچنے لگے کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اور یہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے فوت ہو گئے، وفات ہو گئی، تو ان کی نمازوں کا کیا؟ ان کی نمازیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ان کی نمازیں صحیح رہی کہ نہیں رہی؟ ان کو ان کی نمازوں کا اجر ملے گا یا نہ ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، مسئلہ نماز کا تھا، بات ایمان کی کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں، یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ صَلَاتَكُمْ نہیں کہا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کی بنیاد پر علماء مفسرین اور علماء محدثین کا کہنا ہے کہ نماز ایک مسلمان کے لیے اتنی ضروری ہے کہ اگر ایمان لے آیا، مسلمان ہے، اور اس کے بعد اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کی ایمان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی طریقے سے جیسے کوئی غیر مسلم نماز پڑھے تو اس کی نماز کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو نماز کو ایمان سے تعبیر کر دیا گیا۔ جب تک نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا ایمان صحیح سلامت ہے، آپ کا ایمان ٹھیک ٹھاک ہے، اور آپ نے نماز چھوڑ دیا، آپ کا ایمان خراب ہونے لگا۔
ایمان کو کم کرنے کے جو وجوہات، جو اسباب شریعت کی نظر میں بتائے گئے کہ آدمی جس قدر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے گا ایمان میں اسی قدر کٹوتی ہوگی، اور توحید جس طریقے سے ایمان کی تکمیل، ایمان کی بنیاد ہے، تو توحید کے خلاف شرک، یعنی شرک کیا تو توحید میں خلل آ گیا۔ تو ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہے تو ایمان ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھتا تو ایمان میں خلل آ گیا۔ جیسے توحید کے بعد نماز ہے، ویسے شرک کے بعد نماز کا چھوڑنا ہے، کفر ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ روم 21 پارے میں ارشاد فرمایا کہ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ اللہ کی طرف رجوع، منیبین الیہ، اس کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ کیسے رجوع کرنا ہے؟ واتقوا، اللہ کی طرف پلٹنا ہے تو برائی کا راستہ چھوڑ کر نیکی کا راستہ اختیار کرنا ہے، گناہ کا راستہ چھوڑ کر ثواب کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ واتقوا، تقوی یہی ہے کہ آدمی اللہ کی محبت میں اللہ تعالیٰ سے جو ثواب کی امید رکھتے ہوئے نیک کام کرے، اعمال صالحہ کرے۔ اور تقوی میں یہ بھی چیز ضروری ہے کہ اگر بندہ گناہ سے بچتا ہے، برائی سے بچتا ہے، تو دنیا والوں کے ڈر سے نہیں، اللہ کے ڈر سے اگر گناہ سے بچتا ہے تو یہ تقوی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دو صورتیں ہیں، آپ گناہ کا کام چھوڑ بھی دو، آپ نیکی بھی اختیار کرنے لگو، دونوں چیزیں ضروری ہے، تب تقوی آئے گا۔ صرف نیک کام کریں گے تقوی بھی مکمل نہیں ہوا، آپ صرف گناہ چھوڑ دیں گے تقوی مکمل نہیں ہوا۔ ایسے ہی جیسے امر بالمعروف نہی عن المنکر سماج اور معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ صرف بھلائی کا حکم دیتے رہیں گے تو سماج اور معاشرے میں بھلائی عام ہو جائے گی، معروف عام ہو جائے گا، لوگ نیک بن جائیں گے، لوگ نیکی پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، یہ سماج اور معاشرے کی اصلاح نہیں ہوئی۔ صرف بھلائی کا حکم دینے سے سماج اور معاشرہ نہیں سدھر سکتا، ویسے ہی جیسے صرف برائی سے منع کرنے سے سماج اور معاشرہ نہیں سدھرے گا۔ آپ بولیں گے کہ صرف برائی سے منع کرتے رہیں تو بھی سماج نہیں سدھرے گا۔ آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ نیکی کی طرف آئیے اور برائی سے بچیے بھی، تب سماج اور معاشرہ سدھرے گا۔ دونوں ضروری ہے، ایک کام کریں گے تو ذمہ داری ادھوری رہے گی اور مکمل طریقے سے ذمہ داری پوری نہیں ہوگی، اور فائدہ حقیقی معنوں میں حاصل نہیں ہوگا۔ صرف بھلائی کا حکم دیتے رہیں گے تو لوگ بھلائی تو کرنے لگیں گے لیکن برائی سے باز نہیں آئیں گے، اور اگر صرف برائی سے منع کریں گے لوگ برائی سے رکنے لگیں گے لیکن بھلائی کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو ایسے ہی تقوی کے لیے نیکی اختیار کرنا اور گناہ کا چھوڑنا دونوں ضروری ہے۔ تو منیبین الیہ واتقوا، اللہ کی طرف پلٹ آؤ اور اس کا تقوی اختیار کرو، اس کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو کہ اگر نیکی کرتے ہو تو اللہ کی محبت میں کرتے ہو، دنیا والوں کی محبت میں نہیں، اور اگر گناہ چھوڑتے ہو تو دنیا والوں کے خوف سے نہیں، اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑتے ہو تو یہ تقوی ہے۔ اور نیکی اختیار کرنے اور گناہ چھوڑنے کا سب سے مضبوط راستہ یہی ہے کہ واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ آپ نماز کے پابند ہیں تو آپ فواحشات اور منکرات سے محفوظ رہیں گے، آپ برائی سے محفوظ رہیں گے، آپ گناہ سے محفوظ رہیں گے۔ یہ نماز کی پابندی کا فائدہ ہے، اسی لیے دیگر باتوں کا حکم نہیں دیا کہ یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے۔ نماز کی پابندی کیجیے، سچ مسئلہ اسی میں آ جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حکم دیا کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے مت ہو جائیے۔ نماز نہیں پڑھتے آپ شرک میں، مشرکوں کے ساتھ آپ کا شمار ہوگا۔ نماز پڑھتے ہیں مومنوں کے ساتھ شمار ہوگا۔ ایک مسلمان میں اور ایک کافر میں فرق کرنے والی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ وہ نماز کا پابند۔ نماز کی پابندی، نماز کی اہمیت اس قدر صحابہ کرام میں زیادہ تھی کہ منافقین تک کا گروہ اپنے آپ کو مسلمان بتانے کے لیے یہی ایک کام کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا۔ صدقہ و خیرات نہیں کرتے تھے، کوئی نہ کوئی بہانہ، جنگوں میں شرکت، جہاد میں شرکت کے لیے ان کے پاس ہزاروں بہانے تھے اور ہزاروں عذر تھے۔ وہ کوئی آپ سورہ توبہ اٹھا کر پڑھ جائیے، سورہ توبہ کا اکثر و بیشتر حصہ منافقین کی خصلت پر تذکرہ ہے۔ منافقین کی خصلتوں پر تبصرہ کیا گیا کہ منافقین یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں۔ جہاد کی بات آئی تو کبھی گرمی کا حوالہ دیا، جہاد میں شرکت کی بات آئی تو کبھی لمبے سفر کا حوالہ دیا، جہاد میں شرکت کی بات آئی تو کہنے لگے کہ ہمارے بیوی بچوں کو کون دیکھے گا، ہمارے گھر میں کوئی ذمہ دار، کوئی سرپرست نہیں ہے، ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر خالی پڑے رہیں گے۔ کبھی بیماری کا حوالہ دیا، کبھی سواری نہیں ہے، کبھی ہتھیار نہیں ہے۔ الغرض جہاد میں شرکت نہیں کرنا ہے
تو بے شمار بہانے ہیں، اس کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان بتا سکتے ہیں۔ زکوٰۃ نہیں دینا ہے تو کوئی نہ کوئی ہیلا اور بہانہ اختیار کر لیا، تب بھی مسلمان سمجھے جائیں گے۔ لیکن اگر نماز چھوڑ دی تو ان کے اوپر سے مسلمان کا لیبل ہٹا دیا جائے گا۔ وہ نماز سستی سے پڑھتے ہیں، دیر سے آ کر پڑھتے ہیں، رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں، تاخیر سے آتے ہیں، آخری صف میں آتے ہیں، نماز کے آخر میں آتے ہیں، لیکن نماز میں ضرور آتے تھے کہ کہیں اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمیں مسلمان نہیں سمجھیں گے۔ یہ نماز کی اہمیت تھی صحابہ کرام کے نزدیک۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا نماز کے معاملے میں وہ مزاج تھا، نماز کی وہ پابندی تھی، نماز کا وہ اہتمام تھا کہ اگر ہمارے ساتھیوں میں سے اگر مدینہ کا کوئی مسلمان نماز میں تاخیر کرنے لگتا، نماز میں لیٹ آتا، تو لوگ اس کے بارے میں گمان کرنے لگتے تھے کہیں یہ منافق تو نہیں ہو گیا۔ تو اپنے آپ کو صرف مسلمان بتانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو سچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بتانے کے لیے نہیں، نبی کریم اسلامی تعلیمات پر کما حق و عمل کرنے والا بتانے کے لیے نہیں، بلکہ مکمل مسلمان اپنے آپ سے نفاق کا لیبل ہٹانا ہے، اپنے آپ سے کفر اور شرک کا لیبل ہٹانا ہے۔ تو ہر مسلمان نماز کا پابند ہوا کرتا تھا۔ نماز کی پابندی صحابہ کرام میں اس قدر زیادہ تھی کہ اگر کوئی لیٹ ہوتا، نماز نہیں چھوڑتا تھا، لیٹ آتا تو اس کے بارے میں یہ سمجھا جانے لگتا تھا کہیں یہ نفاق کا شکار تو نہیں ہو گیا۔ اس لیے کہ منافقین کی سب سے بڑی پہچان یہی تھی، اثقل الصلاۃ علی المنافقین، کہ نماز منافقین پر سب سے زیادہ بھاری جو کام گزرتا ہے وہ یہی کہ صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، عشاء کی نماز کا پڑھنا، دن بھر کی تھکان، دن بھر کی مصروفیات کے بعد عشاء کی نماز پڑھنا اور نیند میں سے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنا منافقین کی سب سے بڑی بھاری، سب سے گرا گزرنے والا کام تھا۔ تو منافقین کی ان خصلتوں پر عادت ڈالیے، اپنے آپ کا جائزہ لیجئے، اپنی مسجد کے ماحول کا جائزہ لیجئے، ہم کس کھانے میں فٹ بیٹھتے ہیں؟ کیا ہمیں ہمارے نماز چھوڑنے کی وجہ سے کفر اور شرک کا حکم ہمارے اوپر، مشرک اور کافر کا حکم لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے؟ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم دن بھر میں 2 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ہم دن بھر میں 1 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، یہ 2-3 چھوٹ گئی تو کیا ہوا؟ 1 نماز فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، 1 نماز پڑھنے کی وجہ سے، 2 نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو 3 نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے کیا سمجھیں گے؟ 4 نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو کیا سمجھیں گے؟ شریعت کی نظر میں اپنے دل سے فیصلہ کیجیے، اور اگر فیصلہ آپ کے خلاف جاتا ہے تو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ نماز کی پابندی ایک مومن کی سب سے بڑی پہچان ہے، سب سے بڑی شان ہے کہ وہ نماز کا پابند ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی کئی آیتوں میں اپنے ولیوں کی جو صفت بیان کی، عام طور سے اولیاء اللہ کی جب بات آتی ہے، اللہ کے ولیوں کی بات آتی ہے تو سورہ یونس کی آیت لوگ پڑھتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جن پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی کون ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور متقی ہیں۔ یہ تو ایک اجمالی تذکرہ ہے اللہ کے ولیوں کا، لیکن اگر آپ قرآن کریم کی دیگر آیات میں اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کی کچھ ظاہری اور باطنی صفات کو اگر آپ پہچاننا چاہیں گے تو سورہ جمعہ میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ولی وہ ہیں کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ۔ اس سے پہلے کی آیت میں اولیاء اللہ اپنے آپ کو یہود بتاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر اپنے آپ کو اللہ کا ولی، اللہ کا چہیتا، اللہ کا محبوب بتاتے ہو تو موت سے محبت کر کے بتاؤ، جہاد میں نکل کر بتاؤ، اللہ کے راستے میں شہید ہو کر بتاؤ۔ یہ اللہ کے ولی، ظاہری پہچان، جہاد سے اور موت سے نہیں ڈرتا مسلمان۔ اور سورہ انعام میں سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے 6 پارے میں تذکرہ کیا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا، مسلمانوں کو، مومنوں کو اس بات سے منع کیا کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور نصرانیوں سے دوستی نہیں کرنا ہے، ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہے، تمہارے خلاف ایک دوسرے سے مل جائیں گے، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور وہ تمہارے دوست نہیں ہے، اور جو ان سے دوستی کرے گا تو انہی میں سے سمجھا جائے گا، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں۔
اور پھر اس کی کئی آیتوں کے بعد یہاں پر بتایا کہ اگر تم مومن ہو، مسلمان ہو، تو تمہاری دوستی کے لائق، تمہارے ساتھ میں رہنے کے لائق وہ لوگ ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا حقیقی ولی، حقیقی دوست اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ سے دوستی کا مطلب اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا اسے بجا لانا ہے، جن باتوں سے منع کیا اس سے رک جانا ہے، یہ اللہ سے دوستی کا تقاضا ہے۔ رسول تمہارا دوست ہے، اور رسول سے دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ رسول کو رسول سمجھتے ہوئے اس کی رسالت کے حوالے سے جو باتیں ہم تک پہنچی ہے ان تمام چیزوں کو اختیار کر لیا جائے۔ رسالت کے مقام پر کسی امام کو نہیں بیٹھانا ہے، کسی پیر اور کسی بزرگوں کو نہیں بیٹھانا ہے کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، یہ جیسا کہتے ہیں ویسا نہیں کرنا ہے۔ رسول سے دوستی، اللہ سے دوستی کے بعد سب سے زیادہ دوستی کے حقدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی آپ کی سنتوں کے محافظ بنیے، سنتوں کی حفاظت دماغ میں یاد کر کے نہیں، عمل کے ساتھ آپ سنتوں کی عملی عادت اختیار کیجئے، سنت قدم قدم پر آپ کی زندگی میں داخل ہو جائے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی کہ عمل الیوم واللیلہ، کہ دن اور رات کے اعمال، اس میں انہوں نے 1000 سے زیادہ اس سے اعمال کو جمع کر دیا ہے کہ روزمرہ کے معمولات میں ایک مسلمان کرتا ہے اور اسے سنت سمجھ کے نہیں کرتا۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آدمی کی زندگی بدل جائے گی کہ آدمی کم و بیش روزانہ 1000 سنتیں اللہ کے رسول کی ادا کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول سے دوستی کا حقیقی تقاضا یہ ہے کہ آپ کی پیروی کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے، اور آپ کی جگہ کسی اور کو نہ لا کھڑا کیا جائے۔ تو فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ تمہارے دوست ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دوست ہیں، اور تمہارے سماج اور معاشرے میں رہنے والے مسلمانوں میں سے وہ مسلمان تمہارا دوست ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، مومنین تو تمہارے دوست ہیں، لیکن مومنوں اور مسلمانوں میں وہ مسلمان یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز کے پابند افراد، نماز کی پابندی کرنے والے حضرات سے دوستی کرنی چاہیے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرتے ہیں، بخیلی نہیں کرتے۔ مسجد میں، مدرسے میں، اللہ کے راستے میں دیکھنے کی بات آئی تو کبھی ادھر ادھر جھانکتے نہیں، ادھر ادھر بغلیں نہیں چراتے، نظریں نہیں چراتے، بہانہ اور عذر نہیں آتا، شیطانی وسوسے میں نہیں آتے کہ یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، تمہیں فقر و فاقہ کا وعدہ دلاتا ہے۔ مسجد میں دینے کی بات آئی، مدرسے میں دینے کی بات آئی تو آدمی کے دماغ میں اخراجات کی ایک فہرست تیار ہو جاتی ہے، بچوں کی فیس، دوا، علاج، گھر، بل اور فلاں اخراج، اور پھر آدمی اپنے آپ کو، یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ اللہ کو دیجیے، اللہ آپ کو دے گا۔ روزانہ فرشتہ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے، بد دعا بھی دیتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے مال کی تباہی اور بربادی کی بد دعا کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ تو آپ دعا لینا چاہیں، وہ بھی فرشتے کی خصوصی طور پر فرشتہ نازل ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ اس کے حق میں دعا کرو۔ تو آپ دولت فرشتے کی دعا لیں گے یا فرشتے کی بد دعا لیں گے، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو مسلمانوں میں وہ تمہاری ولایت، تمہاری دوستی کے حقدار ہیں جو نماز کے قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وہ تمہاری دوستی کے حقدار ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو اللہ سے، اس کے رسول سے اور نماز کے پابند مسلمانوں سے دوستی کرے گا تو یہ اللہ کا گروہ ہے۔ فَأُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ، یہ اللہ کا گروہ ہے، اور اللہ کا گروہ غالب آنے والا ہے۔ دنیا میں غلبہ چاہتے ہو تو خود نماز کے پابند بنیے اور نماز کی پابندی کرنے والوں کے ساتھ رہیے۔ آپ کا دن کے اوقات، آپ کے شب و روز، آپ کے گھر کے باہر کی زندگی ایسے لوگوں کے ساتھ گزرنی چاہیے۔ نماز کے پابند افراد کے ساتھ رہیں گے تو نماز کی عادت پڑے گی، اور حرام اشیاء کا استعمال کرنے والوں کے ساتھ رہیں گے تو حرام خوری میں پڑ جائیں گے۔ بخیل کے ساتھ رہیں گے، بخیلی کی عادت پڑے گی۔ سخی کے ساتھ رہیں گے، سخاوت کی عادت پڑے گی۔ ساتھ میں رہنے کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ بہرحال نماز کی بڑی پابندی ہے، اور سماج اور معاشرے کی ایک افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ ہم نماز میں بڑے کوتا ہیں، نماز میں بڑی سستی اور غفلت کرنے والے ہیں۔ لہٰذا اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جس کے لیے پیدا کیا گیا اور ہمارے لیے کائنات کو پیدا کیا گیا، تو ہم اپنی زندگی کے حقیقی مقصد سے جڑ جائیں۔
زندگی کے حقیقی مقصد کو اختیار کرنے والے بنے۔ دن اور رات میں اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے، ان نمازوں کی کما حق و پابندی کرے تو آپ کی زندگی خیر و برکات سے بھر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بے شمار برکت عطا فرمائے گا، اللہ کی معیت نصیب ہوگی، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، اور زندگی میں بے شمار مسائل ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کے حل کا انتظام کروا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نمازوں کا پابند بنائے۔ نماز کو لے کر جو مصروفیات، جو رکاوٹیں ہمارے اندر آتی ہے، ان رکاوٹوں اور ان دقتوں کو دور فرما، اور ہمیں حقیقی معنوں میں 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ ہماری مسجدوں کو ہمیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، زندگی کے حقیقی مقصد سے جوڑ دے، اور زندگی کے حقیقی مقصد پر قائم و دائم رکھ، جب تک دنیا میں زندہ رکھ۔ نماز کی پابندی کے ساتھ، نماز کے قیام کے ساتھ توحید کے اوپر، اسلام کے اوپر، ایمان کے اوپر زندہ رکھ۔ ہمارا خاتمہ فرما تو اسلام کے اوپر، توحید کے اوپر اور ایمان کے اوپر ہمارا خاتمہ فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔